انسان اگر ہر بات پر ہنسنے لگ جائے تو سمجھ جانا کسی نے بڑی بے رحمی سے دل توڑا ہے۔ اس سے بڑا دھوکہ کیا ہوگا کہ آپ آنکھیں بند کر کے کسی اور کی موجودگی کو محسوس کریں اور آنکھیں کھولنے پر آپ کے پہلو میں کوئی اور شخص ہو۔ ہمیشہ مجھ سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ وہ من پسند چیز کن کیوں نہیں کہلاتی؟ ہم انسان ہیں نا، اس لیے یہ بات کبھی نہیں سمجھ سکتے کہ اس سے ایک لفظ کن کی کیا اہمیت ہے۔ وہ لفظ ہے جس پر پوری کائنات بنا دی گئی اور ختم بھی اسی لفظ پر کر دی جائے گی، تو اس لفظ کو ایسے ہی کہہ دیا جائے؟ نہیں، وہ کن تب کہتا ہے جب اپنے بندے کے لیے بہترین کا وسیلہ بنا دیتا ہے، اور کبھی کبھار وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے لیے صبر کرے۔ اس کا حق نہیں کہ اس سے محبت کو جتایا جائے؟ کیا اس کا حق نہیں کہ اس کے لیے تھوڑا سا انتظار کیا جائے؟ اور ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ جو خواہش تمہاری زبان پر دعا میں رواں ہو وہ تمہیں نہ ملے۔ جانتے ہو دعا کی توفیق دیتا ہی رب تعالیٰ تب ہے جب رب ذوالجلال نے کہنا ہوتا ہے کن، ورنہ ہمارے آس پاس کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو دعا بھی نہیں مانگتے، صرف یہ سوچ کر کہ اللہ نہیں سنتا۔ اگر تم اس کے کن کا انتظار کر رہے ہو، بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی بندہ اس کی بارگاہ میں جائے سکتے ہوئے اور وہ اسے سنے نہ؟ بس انتظار کرو، انتظار کرنے والوں کے لیے ہی اللہ تعالیٰ معجزے کرتا ہے۔ کبھی کبھی انسان کسی کے لیے بہت تڑپتا ہے، اس کے لیے صبر کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ شخص ہر روز اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے اور اس لمحے دعا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو لمحہ دعا کے لیے افضل ہے، اور اس کی آنکھیں اپنی مانگی گئی دعا کے قبول ہونے کے انتظار میں ہر روز ادھر ادھر تکتی رہتی ہیں، اور یہ تو بھول ہی جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو عطا کرنے کا ایک مخصوص اور بہترین وقت مقرر کر رکھا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہمیں کسی چیز کو حاصل کرنے میں اتنی چاہت ہے تو اس چاہت کرنے والے دل کا مالک کون ہے؟ یہ چاہت بھی تو اس رب نے ہی دی ہے دل میں تمہارے، تاکہ تم اس کے لیے دعا کر سکو اور وہ تمہاری خواہش کو بہترین کر کے تمہیں عطا کر سکے۔ اور وہ تو خواہش ہی دل میں تب ڈالتا ہے نا جب وہ تمہارے دل میں لکھ دیتا ہے۔ دعا تو بس ہمارے درجات بلند کرنے کا ایک ذریعہ ہے، بس تھوڑا سا انتظار باقی ہے تمہاری چاہت کو اللہ کی چاہ بننے کے لیے، تھوڑی اور اطاعت باقی ہے۔ جس آزمائش کے لیے اللہ نے تمہیں چنا ہے نا، اس کا بھی انعام باقی ہے۔ دعا مانگتے رہو، ٹھیک ہو جائے گا سب، کیونکہ ابھی مشکل کے ساتھ آسانی باقی ہے۔ اللہ کی طرف سے کی گئی دیر میں کتنی خیر ہے یہ تمہیں تب سمجھ آئے گی، اب یہ صبر کے اشک بار کے سجدے شکر کے سجدوں میں بدل جائیں گے، اور اس وقت ان کانپتے لبوں سے المجیب قبول کرنے والا ہونے کی گواہی دو گے۔ یہ دل اس کی محبت سے پھٹنے لگے گا اور اپنی قسمت پر تمہیں رشک آئے گا۔ جب تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے لیے چن لیتا ہے، وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال بھی خود ہی ڈال دیتا ہے۔ جو ہم سوچتے ہیں یا جو بھی خیال ہمارے دل میں آتے ہیں، اس کی بھی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ وہ خیال ایسے ہی نہیں آ جاتا دل میں، اللہ کی طرف سے ہی تو ہوتا ہے۔ اکثر میرے دل میں یہ ایک بات آتی ہے کہ کیا جو لوگ کسی کے لیے اچھا نہیں سوچتے، کیا وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے؟ کا جواب بھی خود ہی مل گیا کہ وہ خیال شیطان ڈالتا ہے، وہ ہمیں اللہ سے دور کرنے کے لیے ایسا کرتا ہے۔ اللہ تو بس یہ دیکھتا ہے کہ اس کا بندہ یا اس کی بندی کیا شیطان کے وسوسوں میں آئے گا یا نہیں، اور ہم اس شیطان کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ ہم کر بیٹھتے ہیں وہ جو کروانا چاہتا ہے، مگر اللہ تو اللہ ہے نا، ایسے بھٹکنے دے گا اپنے بندے کو؟ پھر وہ ڈالتا ہے وہ خیال جس سے انسان دھیرے دھیرے اللہ کی طرف پلٹتا ہے۔ ہم اللہ کی طرف ایسے ہی تو نہیں لوٹ کر آتے، اللہ ہمیں اپنی طرف لے کر جاتا ہے، لیکن ان کو واقعی اس کی طرف لوٹ کر جانا چاہیے۔ بن مانگے بہت کچھ ملتا ہے پر صبر نہیں ملتا۔ ہدایت بھی اسے ملتی ہے جسے اللہ کی چاہ ہوتی ہے۔ جس چیز کی چاہ ہو نا، اسے اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہا کرو، اسے اپنے بندے مانگتے ہوئے بہت پسند ہے۔ وہ مانگنے کی توفیق بھی انہیں ہی دیتا ہے جنہیں وہ عطا کرنا چاہتا ہے۔ اور کیا پتہ یہ آزمائش کا آخری پل ہو، اللہ بند دروازے کھولنے والا ہو،
کتنے انتظار کے بعد اللہ نے یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے ملوایا تھا۔ بس تم یاد رکھو، مانگنے کی شدت ہی تو قبولیت کی ڈوری جوڑتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بھی تو اللہ نے طوفان کے ذریعے مدد بھیجی۔ ہو سکتا ہے منزل تک پہنچنے کے لیے تمہاری آزمائش سے گزرنا ضروری ہو سکتا ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے ہی معجزوں کی کہانی لکھی ہو۔ صبر اور یقین سے کریں اللہ سے دعا کہ وہ ہم سب کی مشکلوں کو بے حد خوبصورتی کے ساتھ حل کر دیں، اور جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، پریشان ہیں، تکلیف میں ہیں، اللہ پاک ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں۔ میری دل سے دعا ہے کہ بے اولاد ہیں، اللہ پاک ان کو نیک اولاد سے نوازیں۔ جو بیمار ہیں اللہ پاک ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائیں، پریشانیوں کو دور فرمائیں۔ میری جس بہن بھائیوں کے لیے جو مشکلات ہیں اللہ پاک ان کو جلد دور فرمائیں، کہ دل سے مانگی ہوئی دعاؤں کو قبولیت کا شرف عطا کریں۔ آمین ثم آمین۔